सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में इसी तरीके से मदद करने वालों के हवाले से जिक्र आया। क्योंकि अब गौस का मानी आप समझ चुके, तो अब क्या या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह कहना जायज है या गौस अल मदद कहना जायज है? तो इसको अब थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं ताकि मसला थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्या अल्लाह के वली इतने ताकतवर होते हैं कि परेशान हालों की मदद के लिए पहुंच जाएं? हां, अल्लाह ने उनको ताकत दी है, उनको कुव्वत दी है। बल्कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले। पता चला जो नेक ईमान वाले हैं अल्लाह ने उनको भी मददगार बनाया है, वो भी मदद करते हैं। अल्लाह ने उनको दस्तगीरी का फन अता फरमाया है और दस्तगीरी की ताकत अता फरमाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में देखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। मदद का हुक्म कुरान खुद दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने हवारियों से कहते हैं, मन अंसारी इलल्लाह, तुम में कौन है जो अल्लाह के मामले में मेरी मदद करे? तो अगर मदद मांगना शिर्क होता और मदद के लिए पुकारना शिर्क होता तो कभी भी इस तरीके से मदद का तस्करा कुरान के अंदर मौजूद न होता। बल्कि सुनो, हदीस मुबारका में है, अगर आप जंगलों बयाबान के अंदर जा रहे हैं और आपकी सवारी आपके साथ है, अचानक आप उतरे थोड़ा सा सुस्ताने के लिए और आपकी सवारी गुम हो गई, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जंगल के अंदर जहां कोई भी नहीं और आपकी सवारी गुम हो चुकी है, सरकार फरमाते उस जंगल में आवाज लगाओ, या इबादल्लाह आइनुनी अहबिसू, आवाज लगाओ, अल्लाह ताला किसी बंदे को तुम्हारी मदद के लिए भेज देगा। तो जंगलों बयाबान के अंदर परेशानी के आलम में मदद के लिए किसी को आवाज देना, यह हदीस मुबारका से साबित है। और वहां फरमाया गया, या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो। बंदे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिन पर बंदगी आश्कार हो जाती है। उन बंदों में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इमामुल औलिया सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा ऊंचा मर्तबा अता फरमाया है। गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु कुर्ब खुदा की दौलत से इस तरह माला माल थे और मोहब्बत इलाही में इतने डूबे हुए थे कि मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि अल्लाह ने हुजूर गौसियत मआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस तरीके से मदद पहुंचाने वाला बनाया। आपको हैरत होगी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उलमाए देवबंद के पीर कहलाते हैं, वो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हो सके तो हर जुमेरात को गौस की नियाज दिलाओ। वो फरमाते हैं, और उन्होंने खुद सैयदना गौसे पाक को गौसे आजम लिखा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी गौसे आजम लिखा है।
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی غوث اعظم لکھا ہے، اور یہ سب معنی جاننے والوں نے غوث اعظم لکھا ہے۔ پتہ چلا میرے شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ جب جب ان کو پکارو گے ان کی طرف سے کرم کی نظر ہو جایا کرے گی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ شیخ حماد کی صحبت اختیار کیے تھے۔ اب آج کل تو ہمارے یہاں سچویشن کیا ہے، بغیر کسی صحبت کے، بغیر کسی تزکیے کے، بغیر کسی تربیت کے بہت اونچی اڑان اڑنے کا شوق ہے۔ اللہ والوں کے یہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں رگڑا جاتا ہے، وہاں بھوکا رکھا جاتا ہے، وہاں نفس سے جنگ کرایا جاتا ہے، خواہشوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے، ارمانوں کو کچلا جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور بندہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ خود سے بھی بے خبر ہو کر خدا کی یاد میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جو وہ کہہ دے مولا اسے قبول کر لیا کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی ان کی صحبت اختیار فرمائی۔ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی کے تالاب میں، ایک دم ٹھنڈا پانی تھا، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، غوث پاک کو حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دھکا دیا اور وہ اس تالاب کے اندر، جو ٹھنڈا تالاب تھا، اس کے اندر گر گئے۔ اب کڑاکے کی ٹھنڈی اور پانی بھی ٹھنڈا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آپ تالاب سے باہر نکلے، اپنے پیرہن کو آپ نے نچوڑا اور پھر اس کے بعد نارمل طریقے سے اپنا وقت گزارنے لگے۔ تو جو سبق کے ساتھی تھے، ہوتا یہ ہے درسگاہ کے اندر کوئی استاد کسی کو ٹوک دے تو پھر بعد میں وہ درسگاہ کے کلاس کے بچے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنسی لگاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو تربیت کے مراحل سے گزارے جاتے ہیں تو وہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتنی نگاہ دور کی نہ رکھنے والا ہنسی مذاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ٹھنڈے پانی کے تالاب میں ڈال دیا اور غوث پاک بعد میں نکلے تو ساتھی لوگ تھوڑا سا مذاق کے مڑ میں تھے، تو شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو، تم عبدالقادر کے مقام کو جان ہی نہیں سکتے، یہ تو تربیت کے مرحلے سے گزار رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا، تربیت کے مرحلے سے گزار رہا ہوں، تم کیا جانو عبدالقادر کا مقام کیا ہے، خبردار عبدالقادر کا مذاق یا عبدالقادر کا تمسخر نہ کرنا۔ یہ شیخ حماد فرماتے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا کافی عرصے کے بعد۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ اب شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس، مزار اقدس کے پاس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ دعا مکمل ہوئی تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے، مسکرا رہے تھے غوث پاک۔ توجہ چاہوں گا، غوث پاک مسکرا رہے تھے۔ مریدوں نے جب دیکھا کہ شیخ مسکرا رہے ہیں تو پوچھ بیٹھے، حضور کیا بات ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں آنے کے بعد، دعا و فاتحہ کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو فرماتے، میں نے شیخ حماد کو ان کی قبر میں دیکھا اور پھر ان کے مقام کو دیکھا، سونے کا تاج ان کے سر پر سجا ہوا ہے، سونے کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے ہوئے ہیں، سونے کی جوتیاں ان کو پہنائی ہوئی ہیں، لیکن بس ایک معاملہ تھا، وہ یہ تھا
کہ شیخ حماد کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا، اور میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ کہا عبد القادر اسی ہاتھ سے میں نے تجھے دھکا دیا تھا، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میرا ہاتھ درست نہیں ہوگا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور شیخ حماد کا ہاتھ درست ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو اس خوشی سے میرے چہرے پر تم مسکراہٹ دیکھ رہے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام؟ اور اگر کوئی یہ کہے جیتے جی وہ مدد کر سکتے تھے، وصال کے بعد نہیں، تو میں آپ سے عرض کروں گا وصال کے بعد تو اور زیادہ مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ اب تو عبادت کرنی ہی نہیں ہے، اب تو عبادت کا سلسلہ ختم ہو چکا، روح جسم سے نکلی، آپ قبر میں اتار دیے گئے، اب کوئی عبادت نہیں، اب تو دستگیری ہی دستگیری ہے، اب تو فریاد سننا ہی سننا ہے اور پریشانیاں دور کرنا ہی کرنا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔